بلوچستان میں حادثے کے بعد جعفر ایکسپریس پشاور سے کئی روز بعد کوئٹہ کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ جعفر ایکسپریس 16 روز بعد بحال ہو گئی۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے جعفر ایکسپریس کو روانہ کیا۔ اس موقع پر خصوصی دعا بھی کی گئی۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا کہنا تھا وزیر اعظم کی خصوصی ہدایات پر جعفر ایکسپریس کو جلد بحال کر دیا گیا۔ حکومت اور پاک فوج کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ دہشت گردوں کے عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جعفر ایکسپریس 16 روز بعد بحال ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے جعفر ایکسپریس کو پشاور سے کوئٹہ کے لیے روانہ کیا۔ اس موقع پر خصوصی دعا بھی کی گئی۔ جعفر ایکسپریس 16 روز بعد بحال۔ پشاور کینٹ سے دوبارہ اپنے سفر پر گامزن۔ جعفر ایکسپریس خیبر پختونخوا سندھ پنجاب کا سفر کرتے ہوئے کوئٹہ پہنچے گی۔ مزید بتا رہے ہیں عدنان طارق۔ پشاور کینٹ ریلوے اسٹیشن میں اس وقت موجود ہوں۔ جعفر ایکسپریس جو ہے وہ پشاور سے جو ہے وہ روانہ ہو رہی ہے، جس میں 280 مسافروں نے جو ہے وہ ٹکٹ لی ہے۔ اس وقت ایک مسافر ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ ٹرین بحال ہو گئی ہے۔ تو چونکہ 11 مارچ کو یہ واقعہ ہوا تھا کوئٹہ کے علاقے میں، تو ہم کوئٹہ کے رہائشی ہیں، ہم ادھر مزدوری کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ تو پہلے بھی ہم اسی ٹرین سے جعفر ایکسپریس سے آتے جاتے رہتے تھے، تو چونکہ 11 مارچ کو جب واقعہ ہوا تھا تو ہم تھوڑے ڈرے ہوئے تھے۔ پاکستان آرمی اور پاکستان کی حکومت نے اچھی کارکردگی سے اس آپریشن کیا ہے۔ اس آپریشن کی تحت مطلب کہ بہت اچھا ہی انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو ابھی الحمدللہ ہم اسی ٹرین سے سفر کر رہے ہیں دوبارہ۔ جعفر ایکسپریس جو ہے 280 مسافروں نے پشاور اسٹیشن سے ٹکٹ لی۔ اس کے بعد یہ سٹی اسٹیشن میں بھی رکے گی 10 سے 12 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد اس کا اگلا اسٹیشن نوشہرہ اور اٹک کے مقام پر ہوگا۔ سخت سیکیورٹی اقدامات کیے گئے ہیں پاکستان ریلوے کی جانب سے۔ پشاور کینٹ اسٹیشن اور پشاور سٹی اسٹیشن پر بھی سیکیورٹی اہلکاروں کو جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ جی خبر گوادر سے، جہاں کوسٹل ہائی وے پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 5 افراد کو قتل کر دیا۔ فائرنگ سے ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کلمت میں مسافروں پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت کی اور جان بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی تعزیت کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا دہشت گردوں نے بزدلانہ کارروائی کر کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا۔ بے گناہ افراد کو ناحق قتل کرنا انسانیت سوز جرم ہے۔ شناخت کر کے مسافروں کو نشانہ بنانا بربریت اور درندگی ہے۔ جان بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ بزدلانہ کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف پختہ عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ صحبت پور کے نواحی گوڑ دوران خان میں نامعلوم افراد نے گھر میں فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد جان بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ زمین کے تنازع کے باعث پیش آیا۔ ملکن کے علاقے درگئی میں کار نہر میں جا گری۔ پولیس کے مطابق حادثے میں 5 افراد جان بحق ہوئے۔ جان بحق افراد میں ایک بچی بھی شامل ہے۔ لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں بے لگام ڈمپر اور واٹر ٹینکرز کو روکنے والا کوئی نہیں۔ ملیر ہال سانحے کا دکھ ابھی کم نہیں ہوا تھا کہ منگو پیر میں واٹر ٹینکر نے ایک بائک سوار کو کچل ڈالا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ڈرائیور ٹینکر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ ٹینکر تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ منگو پیر ٹریفک حادثے میں جان بحق شخص پیش امام تھا۔ متوفی ابراہیم کی 27ویں شب کو تراویح میں تکمیل قرآن ہونا تھی۔ متوفی حافظ محمد ابراہیم 2 بچوں کا باپ اور منگو پیر کا رہائشی تھا۔ ٹریفک حادثے کے خلاف علاقہ مکینوں نے نیا ناظم آباد کے قریب احتجاج کیا۔ رواں برس ٹریفک حادثات میں جان بحق ہونے والوں کی تعداد 221 ہو گئی، جبکہ 85 روز میں ہیوی ٹریفک کی ٹکر سے 70 افراد کی جانیں گئیں۔ کراچی ملیر ہال ٹینکر حادثے میں میاں بیوی نومولود کے جان بحق ہونے کا واقعہ۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی حادثے میں جان بحق افراد کی قبروں پر حاضری۔ فاتحہ خوانی کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا قاتل ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل دیا۔ اس فیملی کے بچے کو 6 دن بعد دنیا میں آنا تھا۔ عید کے بعد گورنر ہاؤس میں ان کے لواحقین کو تمام سیاسی جماعتوں سمیت بلاؤں گا۔ ہم ان واقعات پر آل پارٹیز کانفرنس کریں گے، اس میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے کہ اس کا حل کیسے نکالا جائے۔ کامران ٹیسوری نے چیف جسٹس کو بھی خط لکھنے کا اعلان کیا۔ بیوی روزے سے اپنی موٹر بائک پہ جا رہے، قاتل ٹینکر نے کچل دیا۔ وہ حاملہ ماں جس کا بچہ اگلے 6 دن بعد اس دنیا میں آنا تھا، وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کچل دیا گیا۔ عید کے بعد گورنر ہاؤس میں ان تمام لواحقین کو اور ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو بلاؤں گا
और हम इस पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे। एजेंडा एक होगा कि कराची के रहने वाले लोगों की जो शहादतें हैं, इसका खून और इसका हिसाब कौन देगा। अब ऐसे नहीं चलेगा कि ये जनाजे उठाते रहें। इस गवर्नर को हटाने का इख्तियार है तुम्हारे पास, लेकिन मेरी आवाज रोकने का इख्तियार नहीं है। हमें आता है सीधा करना रोड रास्तों को भी, और इस शहर के नौमौलूद बदमाशों को भी सीधा करना आता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो इसका आज खुद नोटिस लें, उसका बड़ा फैसला सुना के जाए। उधर सखर में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर मार दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक अफसोसनाक हादसे में रिक्शे में सवार 2 साला बच्ची जान बहक और उसके वालिदैन जख्मी हो गए। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। कराची के बाद लाड़काना में भी डंपर गर्दी। एक ही डंपर 5 रोज में 4 जिंदगियां निकल गया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डंपर ने एयरपोर्ट रोड पर खातून को कुचल दिया। कुतुब कॉलोनी की रिहायशी मौके पर ही जान बहक हो गई। 4 दिन कबल इसी डंपर ने ईद की शॉपिंग पर जाने वाला खानदान रोंद डाला था। हादसे में माँ, बेटा, बेटी जान बहक, वालिद जख्मी हुआ। पहले हादसे के डंपर का ड्राइवर तब्दील किया गया था। आज उसी डंपर पर दूसरे ड्राइवर ने एक और जान ले ली। आगे बढ़ते हैं। खबर ये कि IMF कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त पर रजामंद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। मौसमियाती तब्दीली और IMF की किस्त मिलाकर पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारे ने मुआशी अहदाफ के हुसूल में पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हमने IMF के हदफ से ज़्यादा टैक्स जमा किया। आलमी इदारे के लोग हैरान परेशान थे, ये सब पाकिस्तान में हुआ। IMF से मुआहिदे में आर्मी चीफ की काविशें भी शामिल हैं। मामला तब बिगड़ेगा जब नहरों पर ज़िद की सूरत हाल होगी। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और उनकी सीनियर क़यादत को यकीन दिलाया है कि नहरों के मामले पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करेंगे। सिंध में जो लोकल सियासत हो रही है, पीपल्स पार्टी उसकी ओनरशिप लेना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी ओनरशिप नहीं लेगी तो कोई और ले लेगा। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI को 2030 तक बाहर आता नहीं देख रहा। बानी खुद भी अभी बाहर नहीं आना चाहते। तहरीक चल रही है नहरों के खिलाफ। ये मामला बिगड़ भी सकता है अगर बिलावल भुट्टो खुद उसको लीड करेंगे 4 अप्रैल के बाद। बिगड़ेगा तो तब ना कि जब इस इशू के ऊपर कोई जिद की सी सूरत हाल होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने लास्ट मीटिंग हुई है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, दूसरी उनकी सीनियर लीडरशिप थी। तो वज़ीर आज़म ने उनको यकीन दिलाया कि इस इशू के ऊपर एक कंसेंसस होगा, उसके ऊपर अमल होगा। मीटिंग के ऊपर हमें पूरी तसल्ली है। एक ओनरशिप उनको लेनी ही पड़नी है। ओनरशिप वो नहीं लेंगे तो कोई और आगे ले लेगा। सिंध के अंदर इस इशू के ऊपर लोकल जिस किस्म की सियासत हो रही है, पीपल्स पार्टी को ये स्पेस कवर करना चाहिए। 2025 में आपको खान साहब बाहर आते नजर आते हैं? ये खान साहब का इरादा तो 2030 तक बाहर आने का नहीं है। मैं उनको कैसे बाहर आता देख सकता हूँ? उनका इरादा अभी बाहर आने का है ही नहीं। खबर ये कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए कमेटी बना दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 15 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी अफगानों की वापसी, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा लेगी। कमेटी सऊदी अरब में भीख मांगने का सद्देबाब करेगी। सूबाई सतह पर FBR की डिजिटलाइजेशन का भी जायजा लिया जाएगा। कमेटी नक़ाइस की निशानदही करके सिफारिशात मुरतब करेगी। सहाफ़ी फरहान मलिक को एक नए मुकदमे में 5 दिन के लिए FIA के हवाले कर दिया गया। नई FIR में उन पर गैर मुल्कियों के क्रेडिट कार्ड डाटा चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया। FIA ने 14 दिन का जिस्मानी रिमांड तलब किया गया था। फरहान मलिक के वकील मोइस जाफरी का कहना है, सहाफ़ी पर गैर मुल्कियों के क्रेडिट कार्ड डाटा चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। ये झूठा और सरासर बदनीयती पर मबनी मुकदमा है। FIA फरहान मलिक को अपनी तहवील में रखना चाहती है। अदालती हुक्म के बावजूद फरहान मलिक को जेल नहीं भेजा गया। रिपोर्ट होता है 9:30 बजे सुबह को कल, जिसमें एक साहब हैं जो कंप्लेनेंट हैं, जिसके बाद एक FIR सामने आती है जो अभी इन्होंने कोर्ट में दी है और अभी हमने पढ़ी है, जो कहती है कि 2 अक्यूज पर्सनस हैं, आतिर हुसैन है और हसन नजीब आलम है। वो लोगों का मोबाइल डेटा चोरी करते हैं और क्रेडिट कार्ड डेटा चोरी करते हैं। एक कॉल सेंटर खुफिया तौर पे चलाते हैं फॉरेन नेशनल्स का, और ये लोगों को फ़ोन पे बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका क्रेडिट कार्ड डेटा वसूल करते हैं, उनके पैसे हथिया लेते हैं। जगह है 5 राइट टेकीज़
وہاں پہ ریڈ کی گئی. یہ بھی اب صبح ہی ہوا ہے سر. اس ریڈ کے اندر وہ لوگ بھی پکڑے گئے, ان کے آلات بھی پکڑے گئے, ان کے وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکال کے ڈیوائسز بھی پکڑی گئی, اور جب ان سے پوچھا گیا یہ کون کر رہا ہے تو انہوں نے کہا فرحان گوہر ملک. اور اس وجہ سے آج فرحان گوہر ملک صاحب کو مزید 5 دن پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے, کیونکہ اب وہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ زندگی بھر کا صحافی جو ہے وہ ایکچولی ایک کریڈٹ کارڈ فراڈ کا کال سینٹر چلا رہا تھا. کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فرحان صاحب کو اپنی تحویل میں ہی رکھا, 1 منٹ کے لیے بھی کسی جیل میں ان کو پریزنٹ نہیں کیا. فرحان صاحب کے فیملی ممبرز ڈفرینٹ جیلز کو چیک کرتے رہے. یہ منمانی ہے FIA کی طرف. جج صاحب سے ہم نے التجا کی کہ یہ بیس لیس مقدمہ ہے, بدنیتی پر مبنی ہے, جھوٹ پر جھوٹ ہے. خبر یہ کہ اسلام آباد کی عدالت نے صحافی وحید مراد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. صحافی وحید مراد کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش کیا گیا. عدالت نے جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے وحید مراد کو FIA کے حوالے کر دیا. FIA نے بتایا وحید مراد نے کالعدم تنظیم سے متعلق پوسٹ سوشل میڈیا پر شیئر کی. ایکس اور فیس بک اکاؤنٹ کے بارے میں تفتیش کرنی ہے. صحافی وحید مراد کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. وفاقی وزیر برائے صنعت و تجارت خرم دستگیر کہتے ہیں نواز شریف نہ ناراض ہیں نہ ناساز ہیں, انہوں نے اپنی مرضی سے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. ایک وقت آئے گا جب وہ بولیں گے. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے بانی PTI کی 2 درخواستیں منظور کر لیں. بانی PTI کو دستیاب کتابیں فوراً مہیا کرنے کا حکم جاری کیا گیا. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے بچوں سے فون پر بات کرانے کی درخواست بھی منظور کی. جیل انتظامیہ کو فوری طور پر بانی PTI کی ان کے بچوں سے فون پر بات کرانے کا حکم دیا گیا. عدالت نے حکم دیا کسی بھی قیدی کا بنیادی حق ہوتا ہے جیل انتظامیہ احکامات پر فوری عمل کرے. سماعت راولپنڈی انسداد دہشت گردی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی. جج ارشد ملک کی ویڈیو کیسے بنی, ناصر بٹ نے تفصیل بتا دی. لیگی رہنما نے کہا جج ارشد ملک نواز شریف کو سزا دے کر شرمندہ تھے. انہوں نے نواز شریف کو مل کر بتایا کہ ثاقب نثار نے سزا دلوائی. ارشد ملک نے مجھے گھر بلوایا کہ اپیل کے لیے پوائنٹس لکھیں. میں نے موبائل فون پر ریکارڈنگ لگا دی کہ کوئی پوائنٹ بھول نہ جاؤں. پھر تو ارشد ملک ایسا بولے کہ نواز شریف کی بے گناہی ثابت ہو گئی. میں نے ویڈیو مریم نواز کو دکھائی جس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی. اپڈیٹ کریں آپ کو خبر کراچی سے, جہاں ڈیفنس پولیس شعبہ تفتیش کی خفیہ اطلاع پر کارروائی. سوشل میڈیا پر وائرل چوری کیس کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا. ہمارے نمائندے نذیر شاہ مزید بتائیں گے. جی نذیر, آگاہ کیجیے. دیکھیں, ڈیفنس پولیس شعبہ تفتیش نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ وائرل چوری کیس کے مرکزی ملزمان جس میں خاتون گھریلو ملازمت سیکورٹی گارڈ شامل ہیں ان کو گرفتار کر کے 100% ریکوری کر لی ہے. اس حوالے سے SP انویسٹیگیشن ساؤتھ علی حسن کا کہنا ہے کہ ان ملزمان میں جو کرن امیر اور سیکورٹی گارڈ اسد شامل ہیں. DHA فیز 1 میں 21 مارچ کو گھر میں چوری ہوئی تھی جس میں گھریلو ملازمہ اپنے ساتھی کے ساتھ گھر کا تمام قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئی تھی, جس کا مقدمہ ڈیفنس تھانے میں فیصل جائے کی مدت میں درج ہوا تھا. SIU ڈیفنس اعظم کوپان کو اس کیس کو فوری حل کرنے کا کہا, جس نے ٹیکنیکل بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا. ایک کینیڈا میں مقیم خاتون ہے, اس نے اپنے ضعیف والدین کی خدمت کے لیے ایک میڈ کرن رکھی تھی جس نے ہوشیاری سے اپنے ساتھی اسد کو جو ایک نجی کمپنی میں سیکورٹی گارڈ کی ملازمت کرتا تھا اس کو گھریلو کاموں کے لیے گھر پر رکھوایا, اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت 21 مارچ کو سحری کے وقت گھر میں جو عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ تھی ان کو کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر دی, جس سے دونوں بے ہوش ہو گئے تھے, جس کے بعد یہ فرار ہو گئے تھے. سارا سامان لے کر ان کو گرفتار کر کے تمام ریکوری کر لی گئی اور مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. جی بہت شکریہ. غیر قانونی, غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلا میں 5 دن باقی رہ گئے. حکومت پاکستان کی جانب سے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ. 26 مارچ تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 8,78,972 تک پہنچ چکی اور واپسی کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. حکومت پاکستان کی جانب سے 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انخلا کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی. واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں. مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. موسم کی خبر لیں تو ملک میں آج کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ, لاہور, اسلام آباد, پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے.
سوات، چترال، دیر، کشمیر، گلگت بلتستان میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ کراچی اور سندھ کے دیگر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ لاہور اور گرد و نواح میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ موسم کی اپڈیٹ لیتے ہیں خواجہ رمضان مجید سے۔ بالکل، شہر لاہور میں صبح کا آغاز جو ہے وہ خوشگوار موسم سے ہے، لیکن اب جیسے جیسے دن کا آغاز ہوگا گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی شدت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکی ہے۔ اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج شہر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ تاہم جو شہر لاہور میں رات گئے اور الل صبح جو ہے وہ موسم خوشگوار ہوتا ہے، موسم جو ہے ٹھنڈا ہوتا ہے، جبکہ دن کے اوقات میں شدید گرمی کا سلسلہ برقرار رہتا ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق بھی آئندہ چند روز تک اسی طرح سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ جی، ایف پی سی سی آئی کے سابق صدر میاں انجم نثار نے کہا ہے کہ ہر فصل کی بوائی سے قبل حکومت اس کی امدادی قیمت کا اعلان کرے۔ مظہر اقبال کی رپورٹ دیکھیے۔ ایف پی سی سی آئی کے سابق صدر میاں انجم نثار نے کہا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود اجناس درآمد کرنے پر مجبور ہے۔ ففتھ پلر کے نائب صدر نجم ازاری کی جانب سے دیے گئے افطار ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی فصل کی بوائی سے قبل حکومت اس کی قیمت کا تعین کرے۔ یہ بیسیکلی کاشت کرنے سے پہلے ریٹ مقرر ہونے چاہیے، کیونکہ جب کاشت ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر ریٹ آپ انہانس بڑھا بھی دیں تو وہ اس کا مطلب جو ہے نا پیداوار پہ اس کا جو ہے نا کوئی پازیٹیو فرق نہیں آئے گا، وہ نیگیٹو ہی رہے گا۔ کیونکہ جب آپ اگر پہلے آپ اعلان کر دیتے ہیں پھر لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہاں جی اس دفعہ گندم کاشت کرنا بہتر ہے۔ ففتھ پلر کے نائب صدر نجم ازاری نے کہا کہ زراعت کو ترقی دینے سے ہی معیشت ترقی کر سکتی ہے۔ زراعت کو تو ہم اگنور کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ہوتا ہے کہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ریٹ کا تعین کیا جائے اور جو فارمرز ہیں، کسان ہیں، ان کو پہلے ہی بتا دیا جائے گا کیا ریٹ ہوتا ہے، کہ اس حساب سے اپنی تیاری کر سکے۔ کاروباری طبقہ کا کہنا تھا کہ ریسرچ نہ ہونے، پانی کی قلت اور جدید ٹیکنالوجی سے مستفید نہ ہونے سے ہم زراعت میں بہت پیچھے ہیں۔ کیمرہ مین مہتاب احمد کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور۔ پنجاب میں گندم خریداری سے متعلق حکومت کی پالیسی واضح نہ ہو سکی۔ پاکستان کسان اتحاد نے پاک پتن میں احتجاج کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ امداد حسین کی رپورٹ۔ گندم کی خریداری کے لیے حکومتی حکمت عملی واضح نہ ہو سکی۔ کسان اتحاد نے دھان کی کاشت پر پابندی اور گندم کی خریداری میں حکومتی عدم دلچسپی کے خلاف احتجاج کیا۔ پنجاب صدر کسان اتحاد چودھری رضوان اقبال نے حکومتی پالیسی کو کاشتکاروں کے معاشی قتل کے مترادف قرار دے دیا۔ ہماری گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی ہے، ہماری دھان کی پیری کاشت کی ہوئی ہے، گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے کہ آپ دھان کاشت نہ کریں، اور گندم کی فصل ہم سے وعدہ کر کے کاشت کروائی گئی تھی کہ آپ کو نقصان نہیں ہونے دے گا۔ اب نہ تو گورنمنٹ گندم خرید رہی ہے اور نہ ہی ہمیں دھان لگانے دے رہی ہے۔ صاحبہ پنجاب نے ہمارا جو رائس پہ پابندی لگا دی ہے نا، یہ پابندی فوراً اٹھائی جائے۔ تو رائس اگر کسان نہیں کاشت کرے گا تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن۔ ابھی گندم ہماری آ گئی ہے مارکیٹ میں اور اونے پونے ہم بیچ رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو سیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ تائرین کا کہنا تھا کہ حکومت گندم کی خریداری کے متعلق پالیسی واضح کرے اور دھان کی کاشت پر عائد پابندی فوری واپس لے، ورنہ احتجاج کا دائرہ کار صوبائی سطح پر وسیع کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ ملک بھر میں 26ویں سحری کا اہتمام، شہریوں نے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کیا۔ رمضان المبارک کی 26ویں سحری، کراچی والوں نے شہر کی قدیم بنس روڈ فوڈ اسٹریٹ پر لاہوری تکے، باربیکیو، بیف اور چکن کباب پر ہاتھ صاف کیے۔ لاہوریے لبرٹی چوک کے مقبول پکوانوں کا لطف اٹھاتے نظر آئے۔ ملتان میں شہریوں نے نگانا چوک کی مزیدار مٹن کڑھائی کا مزہ لیا۔ اس ریسٹورینٹ کے بارے میں سنا تھا کہ یہاں کی مٹن سبزی کافی مشہور ہے، دنیا بھر سے یہاں پہ ٹرائی کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے کے جانا چاہیں گے۔ حیدرآباد کے شہریوں نے دال فرائی، شامی کباب، کٹا کٹ اور کڑھائی گوشت سے سحری کا اہتمام کیا۔ پشاور سے بھی مہمان حالہ ناکا کے مشہور بکرے کا سکا ہوا گوشت کھانے پہنچے۔ ہم پشاور سے آئے اور ماشاءاللہ بہت زبردست تھا
اور پشاور میں تو ہم نے کھایا ہے کھیر بکرا، لیکن یہاں کی تو بات ہی الگ ہے۔ سکھر کے شہریوں نے حسینی روڈ کے 50 سال سے مقبول پائے چنے سے سحری کی۔ ماہ سیام کی مبارک ساعتیں روزے داروں میں فیض و برکات تقسیم کر رہی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں میں ایک ساتھ پیر 31 مارچ کو عید الفطر منائے جانے کا امکان ہے۔ اسپارکو کا کہنا ہے شوال کا چاند 29 مارچ کو سحپہر 4 بجے کے قریب پیدائش ہوگی۔ 30 مارچ کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 27 گھنٹے ہوگی۔ رؤیت ہلال کمیٹی 30 مارچ کو چاند دیکھنے کے لیے اجلاس کرے گی۔ سعودی عرب میں ہفتے کو چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مشرق وسطی میں بھی 31 مارچ کو میٹھی عید منائے جانے کا امکان ہے۔ عید قریب آتے ہی سکھر کے بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ بچے من کے سچے اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، والدین ان کی فرمائشیں پوری کرنے میں مگن ہیں۔ سہرش کھوکھر کی رپورٹ دیکھیے۔ بازاروں میں خریداروں کا ہجوم، ہر طرف رونقیں، چہل پہل ہے اور خوشیوں کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ میں اپنے ہسبینڈ کا سوٹ لینے آئی ہوں اور بیبی کا سوٹ لوں گی۔ کپڑے ہیں، بچوں کی چیزیں ہیں، اپنی چیزیں ہیں، ہسبینڈ کی چیزیں ہیں، ظاہر سی باتیں بہت سی خواہشیں ہیں۔ مین چیزیں تو لے لی ہیں ڈریس جیسے کہ، لیکن اب میچنگ جویلری جو ایک ٹفسٹ ٹاسک ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ میں مہندی لاؤں گی۔ دکانوں پر گہنے، جوتے اور ملبوسات خریداروں کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہیں۔ عید تو خیر چھوٹی ہوتی ہے لیکن خرچے بڑے ہیں ڈیفینیٹلی۔ بچوں کے کپڑے، فیبرک اس وقت بہت ایکسپینسو ہو چکا ہے، شوز ہیں بچوں کی، اور بہت ساری ڈیمانڈ ہوتی ہیں۔ اس بار تو مہنگائی اور زیادہ ڈبل ہو چکی ہے۔ عید کے لیے میں نے بہت زیادہ چیزیں لی ہیں، کپڑے، شوز لیے ہیں، سب کچھ لیا ہے۔ تھوڑا کا خرچہ ہوا ہے، ابھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، واچز بھی رہتی ہیں، گلاسز رہتی ہیں۔ عید کی خوشیاں، بازاروں کی رونقیں، بالخصوص بچوں کی خریداری کا جوش و خروش تو قابل دید ہے۔ عید پہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے کے لیے خواتین اور بچوں کی جانب سے ہر ممکن جتن جاری ہیں۔ کیمرامین اصغر عباسی کے ساتھ سہرش کھوکھر، ARY نیوز سکھر۔ راولپنڈی میں بھی عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ خواتین کپڑوں کی میچنگ کی چیزیں خریدنے میں مصروف ہیں۔ رنگ سازوں کا کام بھی بڑھ گیا ہے۔ زینب علی کی رپورٹ۔ گرم پانی میں تیرتے رنگ، دھوئے میں لپٹی مہارت اور ان ہاتھوں کی جادوگری جو سادہ کپڑوں کو خوبصورت رنگوں میں ڈھال دیتی ہے۔ عید قریب آتے ہی بازاروں میں رش بڑھ گیا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا دوپٹہ عید کے دنوں میں چمک اٹھے۔ خواتین کی بھیڑ دوپٹہ تھامے ایک ہی سوال دہراتی نظر آتی ہیں۔ تو ڈریس کے ساتھ ہمیں میچنگ دوپٹہ نہیں مل رہا ہوتا، تو ہم لوگ جو ہے وہ ان کے پاس آتے ہیں، تو یہ بھائی لوگ ہماری جو ہے وہ پرابلم سالو کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں مطلب جیسا ہم چاہ رہے ہیں تو ویسے ہی یہ کلر کر کے ہمیں دے دیتے ہیں، تو ہماری وہ عید اچھی ہو جاتی ہے ان کی وجہ سے۔ تو پلیسٹر کے الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیور کے جو سلیکٹ بٹا ہوتا ہے اس کے الگ ہوتے ہیں، ہر کپڑے کے الگ الگ کلر ہوتے ہیں، الگ الگ پرائس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ رنگ سازوں کے لیے عید سب سے مصروف وقت ہوتا ہے کیونکہ ہر جوڑے کو مکمل کرنے کی ذمہ داری انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ دوپٹے کا رنگ بالکل پرفیکٹ ہو کیونکہ عید کی ہر چیز بہترین دکھنی چاہیے۔ کیا میرا دوپٹہ بھی رنگ جائے گا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہر خاتون کی زبان پر ہے، اور یہی وہ رنگ ہیں جو عید کی خوشیوں میں مزید رنگ بھر دیتے ہیں۔ کیمرامین آصف اقبال کے ساتھ زینب علی، ARY نیوز اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا ایکشن۔ سیکرٹری صحت پنجاب اور اسپیشل سیکرٹری صحت آپریشنز نے رات گئے لاہور کے مختلف ہسپتالوں میں چھاپے مارے۔ ناقص کارکردگی اور شدید انتظامی بحران پر MS میاں منشی ہسپتال کو برطرف کر دیا گیا۔ غفلت اور علاج کی ناقص سہولت پر MS گنگا رام سے بھی وضاحت طلب کر لی گئی۔ ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن سارا لونی نے کہا میاں منشی ہسپتال میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات تھے۔ سرزمین کشمیر کے فرزند اور ممتاز حریت رہنما جلیل احمد اندرابی کی شہادت کو 29 سال ہو گئے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے تعلق رکھنے والے جلیل احمد اندرابی انسانی حقوق اور تحریک آزادی کے علمبردار تھے۔ 8 مارچ 1996 کو بھارتی میجر اوتار سنگھ نے جلیل احمد اندرابی کو تفتیش کے بہانے جیل میں بند کیا اور دوران حراست جان لیوا تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔